امریکی ایوان نمائندگان میں ایران کے خلاف جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ ڈالے گئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ 4 ریپبلکنز اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ اسپیکر مائک جانسن اور بیشتر ریپبلکن اراکین نے ایران سے متعلق قرارداد کی مخالفت کی۔ چیئرمین خارجہ امور کمیٹی برائن مرس نے قرارداد پر ووٹنگ کو غیر ضروری اقدام قرار دیا۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جنگ بندی کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بمباری سے زیادہ ہماری ناکہ بندی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ معاہدہ ہوتے ہی آبِ ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر ڈیڈ لاک۔ بلاول بھٹو نے پارٹی کی کمیٹی کو بجٹ پر حتمی فیصلے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان سے واپسی پر حکومت سے بات چیت کریں گے۔ بلاول بھٹو 6 جون کو گلگت سے اسلام آباد واپس پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا۔ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو حقوق نہیں دے گا۔ گلگت بلتستان مضبوط ہوگا تو اسلام آباد کو فائدہ ہوگا۔ جی بی کو 18ویں ترمیم جیسے اختیارات دلواؤں گا۔ بلاول بھٹو کا 40واں خطاب، کہا وزیر اعظم سے درخواست ہے جلد از جلد دیامر بھاشا ڈیم کو مکمل کریں۔ کچھ جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا، یہ کیا۔ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرین، میٹرو وغیرہ سب آصف علی زرداری کی وجہ سے ہے۔ آصف زرداری سی پیک نہیں لاتے تو آپ میٹرو نہیں چلا سکتے تھے۔ 18ویں ترمیم نہ کرتے تو یہ موٹر وے وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے۔ تمہارے ایبسولوٹلی ناٹ سے پہلے ایک صدر نے لات مار کر غیر ملکی اڈے بند کرائے تھے۔ آصف بھٹو زرداری نے ہونزا میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، مخالفین آپ کے پاس آ کر بڑے بڑے دعوے کریں گے، بند دروازے کے پیچھے آپ کے حقوق کا سودا کر دیں گے۔ بلاول واحد لیڈر ہیں جو عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ اسلام آباد مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ وہ اپنی تقریر میں جو وہ تانا پرائم منسٹر کو یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں، اگر کراچی کو سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ان کی طرف آتی ہیں۔ 18ویں ترمیم یہاں پہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرنے سے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ حکومت اتحاد میں دراڑ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پر اسلام آباد کو صوبوں کا حق حاکمیت تسلیم کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ جے بی میں جا کر صرف تقریر کرنے سے فنڈز میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کراچی میں ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ کراچی کو چلانا ہے تو الگ بلدیاتی نظام دینا ہوگا۔ جتنے مسائل ہیں وہ اس کے حل میں خود مختار بھی ہوں۔ صوبوں کے موجودہ نظام میں مناسب تبدیلی کی جائے تو آسانی ہوگی۔
بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا ہوں گے یا پھر انتظامی بنیاد پر ڈویژن کرنا ہوگی۔ پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے پناہ کرپشن، پنجاب کی حد تک ڈیٹا ٹھیک نہیں، یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے۔ 3 مہینے میں 13 سے 17 ہزار دیں تو اس کا کیا فائدہ؟ BISP کے دوران غربت بڑی ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی وفد نے ملاقات، بجٹ پر اختلافات برقرار، پیپلز پارٹی اور حکومت کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے معاملہ سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی سینئر قیادت میں اگلے 2 روز میں ایک اور ملاقات متوقع ہے۔ نائب وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا، وفاقی بجٹ 10 جون بروز بدھ کو پیش کرنے کی متفقہ سفارش وزیر اعظم کو تجویز بھجوا دی گئی۔ ملاقات میں عوامی فلاح اور پائیدار اقتصادی ترقی کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیم وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملی۔ پیپلز پارٹی نے وزیر پلاننگ کو PSDP فنڈز کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا۔ احسن اقبال نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کریں گے، پوری کوشش ہے کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یقین دہانی، کہا IMF اتحادی حکومت اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، انفورسمنٹ اور ٹیکس نیٹ وسیع کر کے ٹیکس وصولی میں بہتری لائی جائے گی۔ پرائم منسٹرز کی جو کمٹمنٹ ہے کہ 300 ارب روپے کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے AI اور AI ریلیٹڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے، آئی تھنک یہ بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے۔ پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے، اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں ہیں۔ کاروبار دوست پالیسی سے ملک کی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوششیں ہیں جن سے ملک کی پیداوار بڑھے۔ وزیر اعظم کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، کہا حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں کہا، ریلوے کے میگا منصوبوں کے لیے بجٹ فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام جاری منصوبوں میں عالمی معیار، انتظامی شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ کویت پر ایران کے حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 63 زخمی، کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت سویلین اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارا گیا۔ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون کو ٹریک کر کے فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ تباہ شدہ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف رہائشی علاقوں میں گرا۔ کویت نے ایران کے 2 سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کویتی وزارت خارجہ نے ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پاسداران انقلاب کی کویت ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی تردید۔ بحرین کی فوج کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، بتایا میزائلوں اور ڈرون حملوں کا ہدف شہری تنصیبات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 میزائل اور متعدد ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بحرین اور کویت پر حملہ تمام خلیجی ملکوں پر حملہ ہے۔ متحد خلیجی موقف اختیار کرنا ہوگا۔ کسی بھی خلیجی ریاست کو ان حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خلیجی ملکوں کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے، ان کے مفادات مشترک اور مقتدر ہیں۔ امریکیوں نے ثابت کر دیا وہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے، ایرانی بحریہ اور فضائی کے نوجوان پرجوش اور تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں، مذاکرات ہو یا جنگ بندی، امریکہ کو حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر حملے اور جارحیت کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کی بارش سے دیا جائے گا۔ تاریخ واپس نہیں مڑے گی، حملہ آور کو تیزی سے سزا دی جائے گی۔
امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید تشویش کا اظہار، فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں، کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ کشیدہ بنا سکتی ہو۔ چین سے شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا دونوں ملکوں میں ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الائنمنٹ منصوبے پر پیش رفت کو تیز کرنے پر بات چیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ حکومت تنخواہ دار طبقے سے 605 ارب روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ بجٹ میں 1,15,000 روپے ماہانہ آمدن والوں کو ٹیکس چھوٹ دی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں بجٹ سیمینار سے خطاب، کہا تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس براہ راست تنخواہ سے کٹ جاتا ہے۔ حکومت جتنے بھی دعوے کرے اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے چھوٹے سے بڑے وڈیرے تک نیٹ ورک بنا دیا گیا۔ آئی پی پیز معاہدوں کا فرانسک آڈٹ ہو جائے تو حکمران لٹک جائیں گے۔ حکومت بجٹ میں پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کرے۔ جون کو دھرنا دینے کا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پارٹی سب کے بھرم رکھتی ہے۔ ابھی تک ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی میں کنوے نہیں کیا کہ اس قسم کا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں آزاد ہوں، شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کریں، ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کریں۔ 10 جون کو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے گی یا نہیں؟ سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا شیخ وقاص دھرنے میں آ سکتے ہیں تو آئیں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں۔ شیخ وقاص اکرم نے آئی نیوز کے پروگرام میں لیمنتار میں کہا تھا احتجاج کا اعلان سہیل آفریدی کی قیادت کی مشاورت سے کیا ہے تو سرآنکھوں پر، لیکن پارٹی قیادت نے امینیز کو دھرنے کا نہیں بتایا۔ کہا آج بھی اپنے بیان پر قائم۔ مظفر آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس، 12 نشستوں کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر کی پیش کردہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ اعلامیے میں کہا گیا مہاجرین جموں کشمیر کی قربانیاں تحریک آزادی تکمیل پاکستان کا روشن باب ہیں۔ مہاجر نشستوں سے متعلق ضروری اصلاحات آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی سے ہو سکتی ہیں۔ آئینی اصلاحات کا معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑا جائے۔ تمام سیاسی اور سماجی قوتوں پر برداشت، مکالمے اور پرامن سیاسی جدوجہد کو فروغ دینے پر زور۔ اے پی سی کا آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے پر بھی زور۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی لیکن وہ شریک نہ ہوئے۔ پی آئی کی جدہ سے کراچی کی پرواز نے 17 گھنٹے تاخیر کے بعد اڑان بھر لی۔ ذرائع کے مطابق حج پرواز PK 860 میں 393 حجاج کرام سوار ہیں۔ گرمی اور شدید حبس کی وجہ سے حجاج کرام کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ پی آئی کا بوئنگ طیارہ 777 ایک ماہ سے مینٹیننس کے لیے ہینگر میں کھڑا ہوا تھا۔ پی آئی انجینئرز نے ٹیسٹ فلائنگ کے ساتھ دوبارہ چیکنگ کے بغیر طیارہ حجاج کرام کو لینے جدہ بھیج دیا۔ حجاج کرام کو جہاز میں بٹھایا گیا تو ایئر کنڈیشننگ سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حجاج کرام حبس اور گرمی میں جہاز میں ہی بیٹھے رہے، احتجاج بھی کیا۔ گومل یونیورسٹی میں جعلی ڈگریوں اور مالی بے ضابطگیوں کا اسکینڈل، 514 مشکوک ڈگریوں کا انکشاف، تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، اہم افسران معطل کر دیے گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں سابق کنٹرولر امتحانات کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سرکاری ریکارڈ میں سینکڑوں ڈگریاں مشکوک قرار دے کر منسوخی کی سفارش۔ پولیس کو تڑیاں لگانے، قانون کو چیلنج کرنے والی انمول اور پنکی کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا۔
जेल मुंतकली के बाद की तस्वीरें AIY न्यूज पर। पिंकी ने बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकलने की कोशिश की। गुर्दे की तकलीफ बताकर मुस्तकिल अस्पताल में रहने का मंसूबा बनाया। जराये का कहना है पहली बार लंबे अरसे तक जेल में रहने के बायस पिंकी परेशान। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। बताया सहूलतकार ज़ीशान और सुहेल के मुख्तलिफ अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। अनमोल पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त करती है। बैंक अकाउंट्स ज़ीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। मुलजमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा मुलजमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं, जब भी अदालत तलब करे मुलजमा को पेश किया जाए। अनमोल पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। हिल पार्क के तरफ गैर कानूनी तामीरात KMC महकमा लैंड के डिप्टी डायरेक्टर नुमान को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दिया और जमशेद टाउन के डिप्टी डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड की जानिब से प्लॉट नंबर 39G4 की कंडीशनल NOC जारी की गई थी। हिल पार्क के सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ रात गए KMC का ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से जमीन पर तामीर दीवार और कमरे को तोड़ दिया गया। मेयर कराची मुसहब कहते हैं PCHS इंतजामिया प्लॉट के कागजात पेश न कर सके। विफाक को भी खत लिखा है, किसी को KMC की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। तवानाई बचत मुहिम वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार की बंदिश के नए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और कमर्शियल इवेंट्स के लिए रात 10 बजे तक की इजाजत। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशनरीज की इस्तिस्ना हासिल। सूबाई हुकूमत और मुकामी इंतजामिया को नए औकातकार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने अदाकार फहद मुस्तफ़ा की दरख्वास्त पर सिनेमाघरों को रात 11 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दी। फहद मुस्तफ़ा ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को खत लिखकर सिनेमाघरों के वक्त में नरमी की अपील की थी। लिखा था कि सिनेमाघरों की जल्द बंदिश की वजह से हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। पंजाब हुकूमत के मस्बत जवाब पर फहद मुस्तफ़ा ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया और लिखा पंजाबी भाइयों, सिनेमाघर रात तक खुले हैं, जाएं फिल्में देखें। पाकिस्तान सीरीज जीतने की हैट्रिक करेगा या ऑस्ट्रेलिया फिर करेगा सरप्राइज। वनडे सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मार्के का मैदान आज लाहौर में सजेगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में नाकामी के बाद कैंगरूज ने जबरदस्त वापसी करते हुए ग्रीन शर्ट्स को 41 रन से शिकस्त दी। नाकिस विकेटों के बाद हेड कोच खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस का भी दिफा करने लगे। माइक हैसन ने शादाब खान को बॉलिंग के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर करार दे दिया। अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा शादाब अब स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं। तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप, पहली बार 48 टीमों में जंग छिड़ने को तैयार। एक्शन के आगाज में बस 8 दिन का इंतजार। मेजबान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में गहमा गहमी उरूज पर। टीमों की आमद जारी। डिफेक्ट चैंपियन अर्जेंटीना ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुपरस्टार मेसी की भी शिरकत। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अमेरिका के म्यूजियम ले जाएगी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और जर्मनी के आलमी कप फाते खिलाड़ी ट्रॉफी टूर में शरीक हुए। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला 11 जून से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप की आमद। पाकिस्तान के मिनी ब्राजील में रौनक लौट आई। कराची का इलाका लियारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस्तकबाल के लिए तैयार। मौला अली मोहम्मद की दीवारों पर दिलफरेब रंग। फुटबॉल लवर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट और जोश 7वें आसमान पर। ब्राजील का है अव्वल नंबर। अर्जेंटाइन और पुर्तगाल के चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं। नौजवान अपने स्टार्स की जर्सियों में दिखाई दे रही हैं।